میں نے بھابھی کے کپڑے پہن کر خود کو آئینے میں دیکھا تو اپنی بھابھی کی طرح ہی لگنے لگی۔ میں بھابھی بن کر بھائی کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اندھیرے کی وجہ سے بھائی مجھے پہچان نہ پائے کہ میں بھابھی نہیں بلکہ ان کی کنواری بہن ہوں۔ میں نے دروازہ بند کیا اور بھائی کے ساتھ آ کر لیٹ گئی۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ میں بے شک کنواری تھی لیکن سب کچھ برداشت کرنے کی ہمت رکھتی تھی۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ بھائی مجھے بھابھی سمجھ کر ایسا گندا کام بھی کرے گا۔ میں اندھیرے میں ہی بھائی کے ساتھ بھابھی بن کر الٹا لیٹی ہوئی تھی۔ آج مجھے اپنا بھائی سچ میں بہت گندا لگ رہا تھا۔ جیسے جیسے بھائی کی زبان میرے رنگ کے ساتھ میرے بھائی اور بھابھی گھر کی چھت پر چھوٹا سا پوشن بنا کر اکیلے رہتے تھے، مگر کھانا پینا ہم سب کا ساتھ ہی ہوتا تھا۔ گھر کا سارا کام زیادہ تر بھابھی ہی کرتی تھی۔ بھابھی بہت معصوم اور خوبصورت لڑکی تھی۔ بھابھی اور بھائی نے محبت کی شادی کی تھی۔ میری ماں بھابھی کے ساتھ سارا دن کام کرنے کے باوجود اسے بچلن اور ناکارہ ہونے کے طعنے دیتی رہتی تھی۔ میں اب جوان اور سمجھدار ہو گئی تھی، شادی کا مطلب اچھی طرح جانتی تھی۔ شادی شدہ عورت کی زندگی کیسی ہوتی ہے، کیونکہ اکثر میں نے بھابھی کے کمرے میں جھانک کر بھائی اور بھابھی کا پروگرام دیکھ چکی تھی۔ میں اپنی ماں کو سمجھاتی تھی میرے ساتھ کوئی ایسا کرے تو میری ماں کو کیسا لگے گا۔ میری ماں میرے سمجھانے پر عجیب سا جملہ بڑبڑاتی۔ وہ بولتی اگر تم ایسی حرکتیں کرو گی تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ ہم 3 بہنیں تھیں، میری بڑی 2 بہنیں شادی شدہ تھیں۔ ہمارا ایک بھائی تھا اور میری بہن بھائی سے بہت زیادہ محبت تھی، اس لیے میری بہن بھائی میرے معاملے میں تو ہم بیٹوں کی لاپرواہی بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ پھر بھانجی تو خاص الجھن تھی۔ بھابھی بھی بھائی کی بہت خیال رکھتی تھی، لیکن اب وہ اکثر صبح دیر تک بستر پر پڑی رہتی اور بھائی کو ناشتہ کروائے بغیر بھیج دیتی تھی۔ میں پریشانی سے بھابھی کے کمرے کی طرف گئی۔ گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو بھابھی کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ بھابھی زمین پر پڑی ہوئی تھی، ان کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ میں پریشان سی بھابھی کے پاس پہنچی اور انہیں پکارنے لگی۔ بھابھی کی سانس بھی بہت مدھم چل رہی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ کمزور سی لڑکی، انہیں سنبھالنا مشکل نہیں تھا۔ میں نے بھابھی کو اٹھا کر بستر پر لٹایا اور بھائی نیچے پہنچی۔ اماں بھابھی کو نہ جانے کیا ہو گیا، آ کر ایک نظر دیکھیے، وہ آنکھ نہیں کھول رہی۔ میں نے گھبرا کر اپنی ماں کو کہا۔ پہلے تو میری ماں نے چونک کر مجھے دیکھا، مگر پھر فوراً سر چٹک دیا۔ بولی اب اس کا نیا ڈرامہ ہے تاکہ میں اس سے ناشتہ بنانے پر نہ سوال کروں۔ اماں کو میری بات پہ یقین ہی نہیں تھا۔ انہیں ویسے بھی بھابھی کی بہت زیادہ طرفداری کرتی تھی۔ میں حیرت سے اپنی ماں کی سنگدلی دیکھ رہی تھی۔ ہماری چھوٹی سی تکلیف پر تڑپ جانے والی ہماری ماں بھابھی کی تکلیف کو ہمیشہ چھوٹا ڈرامہ کہتی تھی۔ تب بھی میری پریشانی پر بولی تم نہیں جانتی ایسی لڑکیوں کی مہارتیں۔ وہ بیزاری بول رہی تھی۔ لڑکی کی چالاکیوں سے باز اچھی تھی۔ پہلے اس نے میرے بیٹے پر قبضہ جمایا، اب یہ اس گھر میں مہارانی بن کر رہنے کے خواب دیکھنے لگی ہے، مگر میں ایسا بالکل نہیں کروں گی۔ مجھے بھابھی کے لیے دکھ ہو رہا تھا۔ میں نے بے ساختہ غصے سے اپنی ماں کو کہا کہ بھابھی کی طبیعت واقعی خراب ہے، وہ بالکل بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ وہ معصوم لڑکی نہ جانے کیا تکلیف جھیل رہی ہے۔ آپ لوگوں کی نفرت ختم نہیں ہو رہی۔ اماں مجھے چپٹ کر بولی کہ تم اپنا کام کرو، ناشتہ کر کے گھر کی صفائی کرو۔ میری ماں مجھے ناشتہ دے کر خود برقع اوڑھتے ہوئے ہمسائے کے گھر چلی گئی۔ ماں نے جان بوجھ کر ایسا کیا تاکہ انہیں بھابھی کو دیکھنا نہ پڑے۔ کچھ عرصہ تو بھابھی کی بیزاری طبیعت بگڑنے کی سر آنکھوں پر بٹھایا، کیونکہ ماں کو بھائی کی اولاد دیکھنے کا شوق تھا۔ لیکن جب سے میری بھائی نے یہاں کو بتایا بھابھی 5 عورت ہے، وہ بھائی کو بھی اولاد نہیں دے سکتی تھی۔ اماں کی اس روز کے بعد سے ساری فکر و توجہ بھاپ بن کر اڑ گئی تھی۔ وہ بولتی جو عورت نسل آگے نہ بڑھا سکے وہ کسی کام کی نہیں۔ بھائی سے دوسری شادی کرنے کا کہتی تو وہ بولتے جب تک اس بیوی کو برداشت کر سکتا ہوں کروں گا، جس دن تھک گیا تو دوسری لے آؤں گا۔ میں حیران ہوتی بڑی بہنوں سنا تھا بھائی بہت چاہ سے بھابھی کو اس گھر میں لائے تھے۔ جس لڑکی کی اپنی زندگی میں اتنی محبت شامل کی اور مرد نے اس لڑکی کو لاوارث کیسے چھوڑ دیتے ہیں، مجھے حیرت ہوتی تھی۔ مگر میری بڑی بہنیں بھی بھابھی کے بارے میں ایسے الفاظ بات نہیں کرتی تھی۔ سب کہتے تھے بھابھی اچھی لڑکی نہیں ہے، مجھے وہ بہت معصوم لگتی تھی۔ تب بھی ان کی حالت کو سوچ کے مجھ سے ناشتہ نہیں کیا گیا۔ گھر میں ایک فرد ہوش و حواس سے روز میری آنکھ کھل گئی۔ ڈرامے کرتی ہے، ماتھے میں پاگل چپ ہو گئی۔ شاید ماں ٹھیک کہتی تھی، بھابھی توجہ حاصل کرنے مظلوم بنی رہتی ہے، مگر اندر ہی اندر اپنا کام کرتی رہتی تھی۔ مجھے اپنی ہمدردی پر ہی افسوس ہوا۔ اپنی ماں سے بغاوت کر کے میں اپنی بھابھی کو ڈاکٹر کے پاس لائی تھی، لیکن اب پچھتا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے
دوا لکھ کر دی اور جو حرکت بھابھی کر رہی تھی سختی سے ہدایت دی کہ دوبارہ وہ سیاست نہ کرے ورنہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ تمہاری صحت ایسے کام کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ میں شرمندہ کی سب سن رہی تھی۔ بھابھی ساری لاتی رہی۔ ہاسپٹل سے نکل کر میں نے رکشہ روکا اور بھابھی کو لے کر رکشے پر بیٹھ گئی۔ پہلے میرا ارادہ تھا میں بھابھی کو لے کے لیے دوائی بھی لے لوں گی، مگر اب میں نے وہ ارادہ بھی ترک کر دیا۔ مجھے بھابھی پر غصہ آ رہا تھا۔ کتنی گنہگار لڑکی تھی، وہ سے کوئی شرمندگی ہی نہیں تھی۔ میں شرم دلانا چاہتی تھی لیکن خاموش رہی۔ وہ بھی کچھ نہیں بول رہی تھی، سر جھکائے بیٹھی رہی۔ ہم گھر پہنچے تو خوش قسمتی سے یہاں بھی گھر نہیں پہنچی تھی۔ میں کچن میں جا کر اپنا کھانا کھانے لگی۔ دوبارہ بھابھی سے میں نے کوئی بات نہیں کی۔ بھابھی بھی چادر ایک طرف رکھ کر گھر کے کام کرنے لگی۔ میں خاموشی سے سارا دن بھابھی کو دیکھتی، سوچ میں مبتلا رہی۔ وہ زبان بند رکھ کر کام کرنے والی لڑکی تھی۔ ایسی بہو تو ہر عورت کا خواب ہوتی ہے، لیکن میری بھابھی کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا پائی تھی۔ ہر ظلم سہ رہی تھی، لیکن بقول اماں کی لڑکی تھی۔ اب میں بھی سوچنے لگی کہ وہ اندر ہی اندر کیا چکر چلا رہی تھی، وہ کیا چاہتی تھی۔ میں بھابھی سے سوال کرنا چاہتی تھی لیکن مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی اور لڑکی ہے جسے میں جانتی ہی نہیں ہوں۔ اس روز سے پہلے تک میں بھابھی سے بات بہت آرام سے کرتی تھی، چپ چپ سی رہتی۔ میں نے بات نہیں کی تو وہ بھی خاموش رہی اور پورے گھر کا کام سنبھال لیا۔ اماں گھر رہی تو نئے سرے سے بھابھی کو کوسنے لگی۔ بولی تم نے اب کیا تماشا شروع کر لیا؟ صبح کے وقت ناشتہ بنانے سے بچتی کے لیے اب بستر پر پڑی رہتی ہو۔ تمہارا شوہر خالی پیٹ گھر سے چلا جاتا ہے، تمہیں کچھ احساس ہے ہی نہیں۔ ہمیں ناشتہ نہیں دینا چاہتی تو شوہر کو بنا دیا کرو، وہ بھی منہ بند کیے دوسری دروازے سے نکل جاتا ہے تاکہ اس کی بیوی کو کوئی الزام نہ دے۔ میں نے بھابھی کی دیکھا کہ اب وہ اپنی طبیعت کے بارے میں بتایا یا صفائی دے کے وہ بے ہوش تھی، کیسے ناشتہ بنائے، مگر بھابھی تو سر جھکائے کھڑی رہی۔ مجھے حیرت ہوتی وہ کیسی لڑکی ہے، بے زبان جانور بنی رہتی ہے، خود پر غلط الزام بھی چپ چاپ سن لیتی ہے۔ اماں سارا دن کوستی رہی اور بھابھی چپ کرتی رہی۔ میرا بھائی شام کے وقت گھر آئے تو ماں بھائی کو بھی ڈانٹنے لگی، بولی یہ کیسی عورت بیاہ کر لائے ہو، تمہیں سکون نہیں دیتی، ہم گھر والوں کو تو ایک طرف رکھو، یہ تمہارا کھانا پینا بھی برابر نہیں کرتی، آخر مرد شادی کیوں کرتا ہے؟ تاکہ گھر میں سکون ہو، عزت ہو، تمہاری بیوی سے بھی نہیں ہوتا۔ بھابھی ایسے سر جھکائے رہی جیسے کسی اور کی بات ہو رہی ہے۔ میں ایک طرف خاموشی سے کھڑی تھی۔ اگر یہ تمہیں گھر کا سکھ نہیں دے سکتی تو اسے چلتا کرو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔